یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومن کی عورتوں کو کہ وہ اپنے آپ پر بڑی چادر کو لٹکا لے۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائے تو کوئی ان کو تکلیف نہ دے، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ محترم عزیزو، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا کہ تم اپنی بیویوں سے بھی کہو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہو اور مومن عورتوں سے بھی کہو، تینوں قسم کی عورتوں کو کہو کہ وہ ذرا اپنے سر پر سے تھوڑا سا کپڑا نیچے لٹکا لے، جس کو گھونگھٹ نکالنا کہتے ہیں اردو کے اندر، تو تھوڑا سا کپڑا نیچے لٹکا لے۔ اب جیسے کہ آگے ہم سن چکے کہ جب شریعت نے کسی چیز کو منع کر دیا تو جو راستہ وہاں تک پہنچانے والا ہے اس راستے کو بھی شریعت نے حرام کر دیا، تاکہ کوئی آدمی اس گناہ تک نہ پہنچے، کیونکہ یہ ہماری آخری شریعت ہے۔ اگلے انبیاء میں فقط نفس گناہ منع تھا اور اس کے راستے اس کے اوپر منع ہونا ضروری نہیں تھا، جبکہ ہماری شریعت میں جو وہاں تک پہنچا دے گناہ تک، جب زنا حرام ہے تو اب زنا کے جتنے مقدمات ہیں، بد نظری کرنا یہ بھی حرام، عورت سے تنہائی میں ملنا یہ بھی حرام، عورت کو چھونا یہ بھی حرام۔ تو پردہ بھی اسی کی جنس سے ہے کہ اگر عورت نے پردہ نہیں کیا ہوگا تو ایسی صورت میں مرد کی نظر اس کے خاص اعضاء کے اوپر پڑے گی تو یہ مرد کے دل کے اندر برائی پیدا کرے گا، اور یہ دونوں آپس کے اندر بے حیائی کا راستہ اپنائیں گے۔ اگر مرد پھر عورت کو خطاب کرے گا اور عورت بھی تیار ہو جائے گی تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان فحشا اور منکر ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے چادر لٹکائی تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ اندر کون ہے، تو ایسی صورت میں مرد کے دل کے اندر بری بات آئے گی نہیں اور وہ عورت کی جانب مائل ہوگا بھی نہیں۔ اس لیے شریعت نے زنا کو روکنے کے لیے اس تک پہنچنے والے راستوں کے اوپر بھی پابندی لگا دی، یہاں تک کہ جو زنا کا ذریعہ بنتا ہے کہ آدمی کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے، تو اس دیکھنے کے اوپر ہی پابندی لگا دی کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر پردہ کر لے تاکہ اس کا دل عورتوں کی جانب مائل نہ ہو۔ اور یہ پردہ کے 3 درجات ہے۔ پہلا درجہ ہے حجاب بالبیوت، کہ اپنے گھروں کے اندر رہے۔ پہلے زمانے میں زیادہ تر عورتیں گھر کے اندر ہی رہتی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی، اور اب بھی جو شریف اور امیر گھرانوں کی عورتیں ہیں وہ باہر پردہ سے بھی نہیں نکلتی۔ تو اصل پردہ تو یہ ہے کہ حجاب بالبیوت، کہ اپنے گھروں کے اندر عورت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو اور جاہلیت اولیٰ کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر مت نکلو۔ اور ازواج مطہرات بھی زیادہ تر گھر کے اندر رہتی ہے۔ عروہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے متصل تھے، اور وہ باتیں کر رہے تھے عمرہ کے متعلق کہ عمرہ کے مسائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرات کتنے تھے۔ تو اسی دوران
ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کرتی ہے تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے گھر سے مسواک کر کے آپ کے کھانسنے کی آواز سنی۔ اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب غزوہ موتا کے اندر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں یکے بعد دیگر شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر رنج و غم کے آثار بالکل نمایاں نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم کے اندر تھے، اور میں نے دروازے کی فتن سے اس کو دیکھا۔ تو عائشہ صدیقہ یہ فرماتی ہے کہ دروازے کی فتن سے میں نے مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کو خطاب کر رہے تھے اور بتلا رہے تھے کہ جعفر شہید ہو گئے، زید شہید ہو گئے، اور عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، اور اب تلوار لی ہے اور امیر بنایا گیا ہے خالد ابن ولید جو کہ سیف من سیوف اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں کے لشکر کو فتح دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو واقعہ بیان کرتی ہے ماں عائشہ صدیقہ، تو وہ بتلاتی ہے کہ میں نے دروازے کی جو تھوڑی فتن رہ جاتی ہے، دو دروازوں کے درمیان تھوڑی سی غیب رہ جاتی ہے، اس کے اندر سے میں نے دیکھا۔ حالانکہ وہ جانا چاہے تو جا سکتی تھی برقع اوڑھ کر کے، لیکن برقع اوڑھ کر کے بھی مردوں سے اختلاط پسند نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال کو ایک پانی دیا جس میں آپ نے کلی کی تھی، تو آپ نے جس پانی میں کلی کی وہ پانی برکت کے طور پر حضرت بلال اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو دیا۔ تو گھر میں سے ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی ہے کہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچائے رکھنا۔ ازواج مطہرات وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی اتنی ہی قائل تھی جتنے اور امتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، ورنہ عورتیں مرد کے ساتھ رہتی ہے تو اس کی خوبیوں کی جیسے ویسے قدر نہیں کرتی۔ ایک عورت تھی، اور وہ عورت، اس کے شوہر تو حالانکہ بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن وہ مانتی ہی نہیں تھی کہ یہ اللہ والا ہے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ میں ایسا معاملہ کروں کہ جس کی بنا پر میری بیوی بھی مجھ کو ماننے والی ہو جائے کہ نہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو وہ اللہ کے حکم سے انہوں نے دعا کی تو وہ آسمان پر اڑنے لگے۔ آسمان پر جب اڑے تو اس کے بعد جہاں پر اپنا گھر آیا وہاں پر 3 چکر لگائے اوپر، لیکن اپنے گھر کے اوپر فضا کے اندر 3 چکر لگائے، اور اس کے بعد اڑتے اڑتے باہر چلے گئے، اور اس کے بعد کسی جگہ اترے اور وہاں سے گھر تشریف لاتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا تو بزرگی کیا کرتا ہے؟ بزرگی تو میں نے آج دیکھی کہ ایک بزرگ اس طریقے سے آسمان کے اوپر ہوا میں اڑ رہا تھا۔ کہا اس کو تو مانتی ہے بزرگ؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ وہ تمہارے گھر کے اوپر 3 مرتبہ ایسے چکر لگایا تھا اس نے؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہ وہ میں ہی تو تھا، 3 مرتبہ میں نے چکر لگایا۔ اچھا میں سوچوں کہ یہ تیرا کیوں اڑ رہا ہے؟ دیکھو مان گئی تھی، لیکن جب دیکھا کہ یہی میرا شوہر اڑا تو کہنے لگی کہ یہ تو تیرا جو اڑ رہا تھا واقعی تو ہی ہوگا، ورنہ دوسرے تو برابر اڑیں گے۔ تو عورتیں جیسے ویسے اپنے شوہر کی قائل اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے حقیقت واضح ہے،
باہر آدمی کتنا بھی شریف بن کر کے رہتا ہے، لیکن بیوی کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ کس طریقے سے گھر میں آ کر کے بیویوں کو گالی دیتا ہے، بچوں کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے اور ہمیشہ اپنے رخسار پھلا کر کے رہتا ہے۔ عورتوں کو معلوم ہے باہر تو آدمی تکلف کے ساتھ اچھی شریفانہ زندگی گزارنے کا دکھاوا کرتا ہے، لیکن گھر کے اندر وہ دکھاوا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہمیشہ ساتھ رہنے والی تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات کو اتنے ہی شوق سے مانگ رہی تھی جتنے کہ اور امتیوں کو شوق تھا۔ تو بہرحال یہ گھر کے اندر رہنے کے واقعات ہے کہ گھر کے اندر عورتیں رہے زیادہ تر، لیکن اسلام ایک مکمل مذہب ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے۔ عورتوں کو بسا اوقات باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے، سودا سلف لینے کے لیے یا کوئی زندگی کی ضروریات کے لیے یا اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے عورت کو جانا ناگزیر ہے۔ تو دوسرا درجہ شریعت نے بتلایا حجاب بالبرقع۔ اب یہ حجاب بالبرقع صحابہ کرام کے زمانے کا جو حجاب تھا، اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑی چادر کے اوپر سے لے کر کے نیچے تک نہ سر نظر آئے، وہاں سے برقع شروع ہوگا، بڑی چادر، اور وہ چادر ختم ہوگی ٹخنوں سے بھی نیچے تک زمین پر گھسٹتے ہوئے، عورت کا کچھ بھی نظر نہ آئے، اور فرمایا کہ فقط ایک آنکھ کھلی رکھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ہماری طرح کے تیار برقعوں کا رواج نہیں تھا، بلکہ ایک چادر تھی، اور وہ چادر سے اوپر سے لے کر کے نیچے تک اس کے اندر چھپ جاتی تھی، اور ایک آنکھ نکالنے کی اجازت تھی بس۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ عورت کو کوئی اس چادر کے اندر بھی نہ دیکھے، مطلب کہ باہر ہی نہیں نکلنے کا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا پردہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس چادر کو بھی کوئی نہ دیکھے، لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر جتنا ظاہر ہو۔ اب ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں، اس کو عبداللہ ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ ظاہر کرنے کی ہے، ایک آنکھ ظاہر کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ضرورت کے درجے میں اوپر والی چادر ظاہر ہو تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اسے تو گھر کے اندر رہنا ہے، اوپر والی چادر اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ دونوں درجے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معروف تھے۔ بعد میں الا ما ظہر منہا، اس کی تفسیر کی الوجہ والکفین، کہ دونوں ہاتھ کی یہ ہتھیلیاں اور چہرہ یہ کھلا رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ تو گھروں میں ایسی بند رہے کہ باہر ہی نہ نکلے، لیکن چونکہ ضرورت ہے تو دوسرا درجہ یہ رکھا گیا کہ لمبی چادر اوڑھ لے اور فقط راستہ دیکھ سکے، اتنے آنکھ کے قریب سے اتنی جگہ رہنے دے تاکہ راستہ دیکھے، تو ایک آنکھ ظاہر کرنے کی اجازت۔ اور تیسرا درجہ بتلایا گیا الا ما ظہر منہا، کہ وجہ والکفین، چہرہ اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، بس عورت اتنا ظاہر کر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعد کے فقہا نے دونوں قدم بھی لکھے کہ قدم بھی عورت کے نظر آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گویا کہ چہرہ سطر میں داخل نہیں۔ جو تیسرا درجہ ہے وہ بتلا رہا ہے، چہرہ، ہتھیلیاں اور دونوں قدم۔ عورت اگر نماز پڑھتی ہے اور یہ چہرہ نظر آتا ہے اور یہ دونوں ہتھیلیاں نظر آتی ہے یہاں تک کہ اور دونوں قدم نظر آتے ہیں تو اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فقہا نے بتلایا کہ یہ تیسرا آخری درجہ ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ عورت نکلے تو یہ تین چیزیں اس کی نظر آئے تو حرج نہیں، چہرہ، ہتھیلیاں اور قدمین۔
قدمین کہتے ہیں ٹخنوں تک کو، ٹخنوں سے اوپر والا حصہ وہ نظر نہ آنا چاہیے، یہ ان کی اجازت دی۔ لیکن آج ہم ہماری عورتوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی سر سے 2 پتہ غائب ہوتا ہے، اور کبھی ہتھیلیاں تو کیا اس سے آگے بھی نظر آتا ہے، حالانکہ آخری شرعی پردہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ نظر آئے، اور زیادہ سے زیادہ ہتھیلی اور زیادہ سے زیادہ پاؤں کے اندر جو قدم والا حصہ ہے، ٹخنوں سے نیچے والا، گوٹی کے نیچے والا حصہ، وہ عورت ظاہر کر سکتی ہے۔ یہ 3 درجے اس کے بتلائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو اعلیٰ درجے کا پردہ ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم سے کم جو ادنا درجہ ہے یہ تو بالکل ضروری ہے کہ فقط عورت کا چہرہ ہی نظر آئے اور دونوں ہتھیلیاں ہی نظر آئے اور قدمین نظر آئے، اس سے زیادہ کی شرعاً بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ہندوؤں میں ہندو مت اور بدھ مت یہ بھی اسی کا قائل ہے کہ بالکل عورت سر سے لے کر کے نیچے تک بالکل بند رہتی ہے۔ آج بھی جو جین مت، جین کی عورتیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے صحیح طور پر جو ہندوؤں کو ماننے والی ہے وہ عورتیں، ان کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا، بلکہ کوئی سامنے آئے تو گھونگھٹ ایسے نکالتی ہے کہ بالکل نظر نہیں آتا، گویا کہ شریعت پر وہ چل رہی ہے ہماری عورتوں سے بھی زیادہ، اس طریقے کا وہ پردہ کرتی ہے۔ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ ہندو عورت ہمارے آگے سے گزرے تو اس طریقے سے گھونگھٹ بھی نکالتی تھی، اس کو لاج نکالنا کہتے تھے کہ لاج کہی اپنی ہماری عزت رکھی۔ لیکن آہستہ آہستہ اب یہ یورپ سے فحاشی یہاں پر امپورٹ ہوئی، اور پھر یورپ کی فحاشی ہم نے بھی اپنا لی، حالانکہ یورپ کے اندر اصلی ان کا مذہب یہی تھا کہ عورت کو بالکل پردہ ہو، ان کی بائبل کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے پردے میں رہنے کی۔ لیکن سب سے پہلے یورپ نے عریانیت کو عام کر دیا اور سیکس فری اپنے ملک کو بتلانے لگے کہ 2 مرد اور عورت ملتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، 2 مرد اور عورت ہی تو ہے، تو جیسے 2 عورتیں ملتی ہیں 2 مرد ملے، عورت اور مرد بھی مل سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ چھوئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بوسہ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آہستہ آہستہ انہوں نے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ وہ شروع کر دیا، اور برقعے سے بالکل نکل گئی۔ یہ یورپ نے اپنے آبا و اجداد کے بھی خلاف کیا اور اپنے مذہب کے بھی خلاف کیا، اور پوری دنیا کے اندر فحاشی پھیلانے والا ملک یہی یورپ ہے، ورنہ اس سے پہلے اتنی فحاشی کسی باطل مذہب کے اندر بھی نہیں دیکھی گئی۔ جتنے مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام اچھی تعلیم دیتے تھے، فحاشی کو کرنے کو کسی نے نہیں کہا، اور اللہ تو بالکل نہیں کہے گا۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی فحشاء کا حکم نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں سے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کو کہو۔ آج کل تو پردے کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا دل بالکل صحیح سالم ہے، اصل تو دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ نبی کی بیویوں کا پردہ نہیں تھا؟ صحابہ کرام ان کا دل صحیح سالم نہیں تھا؟ دل کا پردہ تو ان کا بھی تھا، بلکہ ہم سے کئی زیادہ گنا ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کی بیویاں تھیں، ہماری عورتوں سے کئی گنا زیادہ اچھی، تو بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی تم اپنی بیویوں کو بھی کہو، اپنی بیٹیوں کو بھی کہو، اور مومن عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنے اوپر یدنینا، ادنا یدنی اس کا معنی ہے نیچے کرنا، لٹکا لینا، اور جلابیب جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں، تو یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ لٹکا لے اپنے اوپر اپنی چادریں۔ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ادنا یعنی قریب ہے اس بات کے کہ وہ پہچانی جائے اور ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اب اس زمانے کے اندر جو فاحش قسم کے لوگ تھے، جو آوارہ قسم کے لوگ تھے، وہ باندیوں کو چھیڑتے تھے۔
آزاد عورتوں کو چھیڑنے کی طاقت اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ جو عورت آزاد ہوگی اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا شوہر اندر ہی موجود ہوگا مدینہ کے اندر، تو اس لیے کسی عورت کو چھیڑا تو وہ اپنے بھائی کو یا اپنے باپ کو بتلا دے گی تو یہ ان کو ماریں گے، اس بنا پر وہاں ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جو اوباش اور آوارہ قسم کے لوگ تھے وہ فقط باندیوں کو ستاتے تھے، جیسے کہ آج کل جو آوارہ گنڈا گردی کرنے والے لوگ ہیں وہ 2-4 عورتیں جاتی ہیں تو اس کے اوپر فقڑے کستے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہور پڑی کس طریقے سے جا رہی ہے، اور قسم قسم کے فاحش الفاظ بولتے ہیں جو ہم زبان کے اوپر بھی نہیں لا سکتی۔ تو مدینہ کے اندر بھی کچھ آوارہ لوگ تھے اور وہ باندیوں کو ستاتے تھے، آزاد عورتوں کو چھیڑنے کی ہمت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آزاد عورتوں کا تو کوئی بھی رشتہ دار یہاں پر موجود ہے، اور باندیاں وہ تو جنگ کے اندر کسی کے حصے میں آئی تو وہ کہیں دور کی ہوگی، اس لیے ہمیں باندیوں سے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے باندیوں کو چھیڑتے تھے۔ تو اب شریعت نے یہ کہا کہ جو آزاد عورتیں ہیں وہ اپنا برقع پورا اوڑھ لے تاکہ پہچانا جائے کہ یہ آزاد عورت ہے، فلا یؤذین، اور ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ تو آزاد عورتوں کو یہ حکم دیا، اور باندیوں کے لیے تھوڑی اجازت رکھی، چھوٹ چھات رکھی باندیوں کے لیے، کیونکہ باندیوں کو اپنے آقا کی خدمت کرنی ہوتی ہے اور اس خدمت میں اس کو باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ مزدور جیسے آج مزدور مرد اور مزدور عورتیں، تو یہ عورتیں کسی کے بھی گھر جاتی ہے، جس کے گھر کام کرتی ہے اس کے گھر جائے گی، وہاں پر کچھ کھانا لانا ہے تو وہ بات کرے گی، کھیت میں کھانا لے کر کے جانا ہے تو وہ بات کرے گی۔ تو اسی طریقے سے جو باندیاں تھی وہ تو ہمیشہ کام کے اندر رہتی تھی، تو ایک دوسرے کے گھر جانا پڑتا تھا، اس لیے ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنا سر کھلا رکھے تو بھی حرج نہیں ہے۔ باندی کے لیے جو سطر ہے وہ جو ہمارا سطر ہے اس سے کچھ زیادہ، مردوں کا سطر ہے ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک۔ ناف نظر آئے تو حرج نہیں، لیکن ناف کے نیچے والا حصہ ذرا بھی نظر نہ آنا چاہیے، وہاں سے لے کر کے گھٹنے جہاں پر ختم ہوتے ہیں وہاں تک یہ مردوں کا سطر ہے۔ اب باندی کا سطر، اس کے اوپر پیٹ اور پشت، یہ دونوں، یہ اس کا سطر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیٹ اور پشت کے علاوہ سر ہے، گردن ہے، گلا ہے، سینہ ہے، یہ سطر نہیں ہے باندی کے لیے۔ آزاد عورت کا تو جیسے کہ کہا 3 درجوں میں سے آخر والا درجہ فقط چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم، بس۔ تو آزاد عورتوں کو کہا گیا کہ تمہیں اتنا پردہ تو کرنا ہی ہے تاکہ یہ آوارہ لوگ سمجھ لے کہ یہ شریف عورتیں ہیں اور ان کو نہ چھیڑے۔ اور عورتیں جو باندیاں ہیں وہ باندیاں تو چونکہ اپنا سر وغیرہ کھلا رکھنے کے اوپر مجبور ہے، اس لیے ان کو چھیڑیں گے تو اس چھیڑنے سے آزاد عورتیں بچ جائے گی۔ اس کے اوپر بعضوں نے آیت پر اشکال بھی کیا کہ اللہ نے یہ کیسا کیا کہ آزاد عورتوں کے لیے تو ایک راہ رکھ دی کہ تم اس طریقے سے برقع اوڑھ لو تو تمہیں کوئی ستائے گا نہیں، تو باندیوں کو کیوں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا؟ بعض لوگوں کو اشکال بھی ہے، حالانکہ باندیوں کو چھوڑا نہیں گیا، لیکن باندیوں کو اگر یہ حکم دیا جائے کہ وہ بھی آزاد کی طرف پردہ کرے تو اس کو بار بار ایک دوسرے کے گھر جانا تکلیف دہ ہوگا، اس لیے شریعت نے اس کی آزادی جیسے پہلے تھی ویسی باقی رکھی۔ اور یہ فرق اوباشوں نے خود کر رکھا تھا۔ اوباش لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جو آزاد عورتیں ہیں وہ برقعے میں رہتی ہے، اور جو برقع نہیں پہنتی معلوم ہوا کہ وہ آزاد نہیں بلکہ وہ لونڈیاں ہے، وہ باندیاں ہے، سب لوگ یہ سمجھتے تھے۔ تو یہ جو بوڑھے لوگ تھے انہوں نے خود فرق کر رکھا تھا، تو اس فرق سے فائدہ اٹھانا شریعت نے بتلایا، اور شریعت نے یہ بات کہی کہ تم اس طریقے سے پردہ کر لو تاکہ تم آزاد معلوم ہو۔ اور
جو باندیا کو چھیڑتے ہیں، تو بعد والی آیتوں میں بتلایا ہے کہ اگر تم اس راستے سے باز نہیں آؤ گے تو کبھی ہو سکتا ہے کہ تم کو قتل کیا جائے اور تمہاری پکڑ دھکڑ کی جائے، تمہاری گرفتاری کر دی جائے، اس لیے عورتوں کو چھیڑنے سے بھی تمہیں باز آ جانا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو آزاد عورتوں کے لیے بتلایا گیا ہے، یہ فقط اوباش لوگ چھیڑتے ہی نہیں تھے آزاد عورتوں کو، اس بنا پر اس سے فائدہ اٹھا لیا، اور کوئی آدمی اپنی حفاظت کے لیے کسی قانون سے فائدہ اٹھا لے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو اوباشوں کا ہی یہ قانون تھا کہ جو پردہ والی ہے ان کو مت چھیڑو، تو اللہ نے بتلا دیا کہ آزاد عورتیں اسی طریقے سے نکلے تاکہ وہ چھیڑی نہ جائے، ان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ اور رہا باندیوں کا، تو باندیوں کا معاملہ آگے آتا ہے کہ اگر وہ بھی باز نہیں آئیں گے تو ان سے جہاد ہوگا، قتل و قتال ہوگا، اور پھر بعد میں وہ لوگ باندیوں کو چھیڑنے سے بھی باز آ گئے، اور باندیوں کا پردہ اتنا ہی ہے جیسے کہ میں نے بتلایا، اور ہمارے محارم کا پردہ بھی اتنا ہی ہے جتنا باندی کا پردہ ہے، یعنی محرم، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا چچا، اس کا ماموں، یہ اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنا مرد کا جو سطر ہے ناپ سے لے کر کے گھٹنوں تک اور پیٹ اور پشت، یہ سطر ہے۔ اس کے علاوہ کو اس کا محرم دیکھ سکتا ہے، بھائی اپنی بہن کا، چچا اپنی بھتیجی کا، ماموں اپنی بانجی کا، اتنا حصہ دیکھے، پورا سر بھی دیکھے، سر کے اوپر کوئی اوڑھنی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، تو محارم کے لیے کوئی حرج نہیں، یاد رکھنا، محارم کے لیے، کہ اس کا سگا بھائی، پیترائی بھی نہیں، سگا بھائی، چچا وہ بھی سگا، ماموں وہ بھی سگا، یہ نہیں کہ دور دور تک کے ماموں ہو رہا یہ تو ماموں ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، سگا ماموں ہونا چاہیے۔ تو ان سے اتنا ہی پردہ ہے جتنا باندی کا پردہ۔ ہاں وہ باہر نکلے تو وہی پردہ کہ چہرہ، ہتھیلی اور قدمین، اس مسائل کو یاد رکھے تاکہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔